بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے جو مہینہ قبولیت والا ہے، جس مہینے کے ہر وقت میں، ہر ایک لمحے میں انسان دعا کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت چاہے تو وہ گھڑی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سورہ کوثر ہر پریشانی، ہر مشکل کا واحد حل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پریشانیاں، لڑائی جھگڑے سب دور ہو جائیں تو آپ رجب المرجب کے مہینے میں کسی بھی دن اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں دور فرمائے گا اور آپ کی ہر جائز حاجت، ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. رجب کے مہینے میں آج تک جس نے بھی سورہ کوثر کا وظیفہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اسے بے شمار نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازا ہے. اگر آپ بھی یہ رحمتیں اور یہ نعمتیں چاہتے ہیں تو کسی بھی ایک دن آپ یہ عمل ضرور کریں. آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کے گھروں میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو ختم ہو جائیں گے. اگر کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے، یا روزی آپ کے کمانے میں برکت نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں میں برکت نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، اگر آپ اپنے بچوں کی شادیوں کو لے کر پریشان ہیں، ایسے بہت سے معاملات ہیں، بہت سی مشکلات ہیں جو لوگوں کو ہمیشہ درپیش رہتی ہیں، ان تمام مشکلوں کا حل ہے یہ وظیفہ. یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے. آپ یہ وظیفہ پورے یقین کامل کے ساتھ کریں اور مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز مراد پوری فرمائے گا. آمین. یہ وظیفہ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو باقی سب کو اس کا فائدہ ہوگا. آپ اگر گھر کے سب افراد یہ کر لیں تو زیادہ مفید ہے، لیکن اگر کوئی ایک فرد بھی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو باقی سارے گھر والوں کو اس کا فائدہ ہی پہنچے گا. آپ نے رجب کے مہینے میں، اب تو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آپ ابھی دن ہیں باقی ہیں، آپ کسی بھی ایک دن، یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی ایک دن آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں حل ہوں گی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لونگ کا ایک دانہ لینا ہے. یہ دیکھیں، یہ لونگ، یہ دانہ یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے گھر میں موجود نہ ہو. آپ نے صرف یہ ایک لونگ کا دانہ لینا ہے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح سے رکھنا ہے. رکھ کر اپنی مٹھی کو اس طرح سے بند کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو، یہ آپ نے دونوں لفظ پڑھنے ہیں اور ایک شمار کرنا ہے، یعنی 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے ایک تسبیح، اور ان دونوں لفظوں کو پڑھ کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے. اس کے بعد درود پاک آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر دم کر دینا ہے. اس کے بعد آپ اس لونگ کے دانے کو کسی بھی کاغذ میں، ٹشو میں یا کسی بھی کپڑے میں اس کو اچھی طرح سے باندھ کر آپ نے اپنے پرس میں رکھنا ہے، یا آپ کے اپنے گھر کی الماری جس میں آپ اپنے زیورات یا پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، آپ نے اس کے اندر اسے حفاظت سے رکھ دینا ہے، اور اسے اگلی رجب آنے تک آپ نے حفاظت سے اس کے اندر رکھنا ہے. یہ عمل آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت کرنی ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر عصر کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے.
آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پوری خاموشی سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کسی سے بات نہیں کرنی اس دوران. کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کریں جہاں آپ تنہائی میں کر سکیں. بہتر یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں عصر کی، باوضو ہوں گے آپ، اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر لیں تو اس کی اور زیادہ برکت ہوگی. اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو ہو کر کریں تو یہ عمل زیادہ مفید رہے گا. آپ یہ وظیفہ کریں، پورے یقین کامل کے ساتھ کریں، اپنے رب کی ذات پر پورے بھروسے کے ساتھ یہ عمل کریں، اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی، آپ کے گھر کی ہر پریشانی دور ہوگی، آپ کو دولت کی بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی ہر طرح سے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مجرب ثابت ہوگا. ایک دفعہ آپ یہ میرے کہنے پر کر کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے. اس عمل کی اجازت کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے میسج کر دیں اپنا پورا نام، تاکہ میں آپ کے پورے نام کے ساتھ آپ کو اس وظیفے کی اجازت دے سکوں. کیونکہ میری بہت سی بہنوں نے، بھائیوں نے مجھے میسج کر کے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں اس وظیفے کی اجازت ہے، تو اگر آپ ساتھ اپنا نام بھی مینشن کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کو اس چیز کی اجازت دے سکوں. ویسے میں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتاتی جس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہو. میں کوئی بھی وظیفہ ایسا بتاتی ہوں جو ایک عام وظیفہ ہے جس کی آپ سب کو اجازت ہوتی ہے، لیکن صرف یہ ایک امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ بتاتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے لیے اسے مجرب ثابت کرے. اگر آپ کو اس وظیفوں سے کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے تو میں سمجھوں گی کہ میرا یہ آپ کو بتانا جو ہے وہ کامیاب ہوا. اور اس کے بدلے مجھے صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے نئے وظیفے اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں لے کر آتی رہوں. تو چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف. ایک سعودی تاجر کہتا ہے کہ میں اور میرا دوست سعودی شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے. ایک دن میں نماز جمعہ کے لیے بریدہ کی ایک مسجد الکبیر میں گیا. جمعہ کی نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہوا، جنازے کی ادائیگی ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، اور پتہ چلا کہ یہ میرے دوست سعود کا جنازہ ہے جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا. یہ سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا. یہ 22 برس قبل کی بات ہے، تب موبائل فون اتنے عام نہیں ہوتے تھے. چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک تاجر نے مجھ سے بات کی کہ سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم جا کر اس کے بیٹوں سے بات کریں. اور اس معاملے میں مجھے تھوڑا سا علم تھا کہ سعود کے ذمے اتنا قرض ہے. ہم مرحوم کے بیٹوں کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے قرض دینے سے انکار کر دیا، یعنی قرض کی رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے صرف 6 لاکھ ریال چھوڑا ہے ہمارے لیے، اس میں سے اگر 3 لاکھ ریال ہم آپ کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا. اس وقت میں کافی لین دین جو ہے وہ ایک اعتماد پر ہوتا تھا، کوئی کاغذی کاروائی تو ہوتی نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کی زبان پر یقین ہوتا تھا، ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا تھا. چنانچہ ہم لوگ گھر آ گئے. وقت گزرتا گیا اور مجھے سعود کی یاد ستاتی رہی، اپنے دوست کی یاد آتی رہی کہ قرض نہ دینے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. ایک دن میں نے اپنے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا، اور اس کے بعد مجھے 2 دن تک نیند نہیں آئی. میں جب بھی سونے کی کوشش کرتا تو میری آنکھوں کے سامنے سعود کا چہرہ آ جاتا، جیسے کہ وہ میری مدد کا منتظر ہو. تیسرے روز میں نے اپنے عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی دکان تمام چیزوں سمیت فروخت کر دی اور دیگر اپنی جمع پونجی اکٹھی کی، تو وہ 4,50,000 ریال جو ہے اکٹھے ہو گئے.
تو میں نے فوراً 3 لاکھ ریال جو ہے جا کر اس شخص کو دیے اور اپنے دوست کا قرض اتارا، جس سے مجھے بہت دلی سکون ہوا۔ اور اس قرض کو ادا کرنے کے 2 ہفتے بعد وہی شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے یہ قرض اپنے سے مطلب مجھے یہ رقم دی ہے اپنا سب کچھ بیچ کر۔ اس نے کہا کہ میں 1 لاکھ ریال سے دستبردار ہوتا ہوں، اور اس نے مجھے 1 لاکھ ریال واپس کر دیے، اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس واقعہ کا ذکر کیا کہ ایک مثالی دوست نے ایک دوستی کی مثال قائم کر دی۔ اور اس کے چند دنوں بعد مجھے ایک تاجر کی کال آئی، فون آیا کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک سٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش قبول کی اور کچھ مزدوروں کو لیا اور جا کر دکانوں کی صفائی کروائی۔ ابھی صفائی کروا رہا تھا کہ ان دکانوں کے سامنے ایک بڑا ٹرک آ کر رکا جو سامان سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا اور آ کر اس نے سلام کیا اور کہا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ مال میرے ابا جان نے بھیجا ہے، آپ اس مال کو فروخت کریں اور اس کی آدھی قیمت ہمیں دے دیں، اور اس کی آدھی قیمت ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اور آئندہ بھی اگر آپ کو کسی سامان کی ضرورت ہو تو ہم سے ادھار لے لیں، اور بیچنے کے بعد وہ پیمنٹ آپ ہمیں کر دیں۔ وہ لوگ جنہیں میں جانتا تک نہیں، جو میری مدد کے لیے چاروں طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں میرا کاروبار دگنا ہو گیا۔ المختصر یہ کہ میں نے رمضان کے مہینے میں 3 ملین ریال میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ یہ کوئی افسانہ، کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اس قدر سچا ہے کہ جب تک انسان اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا دگنا بدلہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ مرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، مگر زندہ انسان کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس نے آپ کی وجہ سے کتنے آنسو بہائے۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے خاص ہیں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ، ان کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کے کردار کا ایک امتحان ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔